شریعت اسلامیہ میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم سچی نیت اور سچے جذبے کے ساتھ اسلام کو پڑھے اور اسلام کے احکامات کو سمجھے تو وہ مذہب اسلام سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سارے احکامات عطا فرمائے اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا، اور اللہ کے ہر حکم میں بے پناہ حکمتیں، بے پناہ مصلحتیں بھری ہوئی ہیں، اور چونکہ دین اسلام یہ اگر آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہ ایک نظام حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک وے آف لائف ہے۔ دین کچھ اعمال کا نام نہیں ہے۔ بارہا یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب میں دین مذہب کچھ چیزوں کے کر لینے کا نام ہے، کچھ کام کر لیا اور اس مذہب کے فالوور کہلانے لگے، باقی پوری زندگی میں آزاد ہیں، لیکن اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ اسلام ایک دین، ایک مذہب، ایک وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عام زندگیوں میں کوئی مشین ہے، اس کو انسان بناتا ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، کتنے دن اس کی گارنٹی ہوگی، کتنی اس کی کیپیسٹی ہوگی، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ بنانے والا بتاتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کا دماغ، انسانوں کی سوچ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور کامیابی صحیح طور پر زندگی اسی وقت گزر سکے گی، وہ چاہے ایک شخص کی اپنی ذاتی زندگی ہو یا پوری ایک سماج کی، ایک معاشرے کی زندگی ہو، وہ اسی وقت صحیح گزر سکے گی جب بنانے والے کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ ایک مشین تبھی صحیح کام کرے گی جب بنانے والے کی گائیڈنس کے مطابق اسے یوز کیا جائے گا۔ یہ ایک پوری زندگی کا خلاصہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے جو ہر مسلمان کا، ہر انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ کائنات جس نے بنائی ہے، کائنات چلانے کا، کائنات میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا۔ آپ دیکھیں جب بات آتی ہے حقوق کی، ایک دوسرے سے اچھے برتاؤ کی، ضرورت مندوں کی مدد کی، تو ہر مذہب کا ماننے والا، ہر سوسائٹی اور ہر سماج کا رہنے والا یہ بات کہتا ہے کہ ہاں بھائی ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے، ضرورت مند کی، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، پریشانی دور کرنی چاہیے۔ لیکن مذہب اسلام نے ضرورت مندوں کی مدد کو اپنے ماننے والوں کے ایک طبقے کے لیے فرض قرار دے دیا۔ کسی بھی دنیا کی کسی بھی مذہب میں، کسی بھی سوسائٹی میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ تم نے اگر اتنا پیسہ کما لیا ہے اور تم نے سال گزار لیا، تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئیں، اب تمہارے پاس مال بچ رہا ہے، تو اس بچے ہوئے مال پہ پورا تمہارا حق نہیں ہے، اس میں دوسرے کا بھی حق ہے۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے،
اور اللہ بتلائیں گے اب تمہیں اس کا کرنا کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، یہ پنکھا اپنے ملک کو دیکھ لیں، اس کو بند کروا، ہر جگہ معاشی اعتبار سے ڈس بیلنس پایا جاتا ہے۔ جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پوری دنیا کی پونجی، 400 500 1000 لوگ 2000 لوگ ایسے ہوں گے پوری دنیا میں جن کے پاس پوری دنیا کا جو مین پونجی ہے وہ ان کے ہاتھوں میں رہے گی، اور باقی سارے لوگ ان کے ماتحت ہوں گے۔ مذہب اسلام نے ہمیں جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے 2.5% نکالنے کا، اس کی ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ ضرورت مند کی مدد ہو جائے، غریب کی مدد ہو جائے، معاشرے سے غریبی ختم ہو۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ پیسہ، یہ مال و دولت یہ ایک جگہ ٹک کر نہ رہے، یہ سوسائٹی کے، سماج کے ہر فرد کے درمیان سے گزرے، ہر آدمی کے پاس سے یہ گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنا مال خوب جمع کر لیا اور تم لے کر بیٹھ گئے اور صرف اپنی شوق، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو، باقی مال رکھا ہوا ہے۔ تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئی 1 لاکھ روپے میں، اور 50 لاکھ روپے تم نے جمع کر رکھے ہیں، اور معاشرے میں غریب بھی موجود ہیں، ضرورت مند بھی موجود ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے اپنی ضرورت پوری کر لی، تمہارا 1 سال گزر گیا، اب تمہارے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اب تم اس میں سے 2.5% نکالو تاکہ وہ سرکولیٹ کرے۔ اگر اس زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طور پر لاگو کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی زکوٰۃ اگر نکالنے لگے، اور شریعت کا جو مقصد ہے زکوٰۃ کا، اس مقصد کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ نکالی جائے، تو میں آپ کو بتلاؤں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک دور ایسا بھی آیا ہے جب لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ہر آدمی صاحب نصاب ہو گیا۔ معاشرے میں حکومتیں طرح طرح کی اسکیمیں لاتی ہیں، طرح طرح کے پلان بنائے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر معاشرے سے غریبی کا خاتمہ کرنا ہے تو اسلام کے نظام زکوٰۃ کا 100% امپلیمنٹ ہی اس کا حل ہے۔ لیکن پہلے مسلمان تو 100% اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، تب غیروں سے کہا جائے۔ زکوٰۃ نکالنے کی بہت ساری بشارتیں، بہت سارے اجر بیان کیے گئے۔ ایک جگہ آیا کہ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مال میں برکت عطا فرما۔ اور زکوٰۃ جب نکالی جاتی ہے تو وہ اتنا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ بری چیز ہے، یعنی یہ جو آدمی جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ذرا اس کو معیوب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ذرا کم، کہ یہ زکوٰۃ کھانے والا ہے۔ تو یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، زکوٰۃ معیوب ہے آپ کے لیے جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے۔ یہ جو 2.5% ہے، چونکہ یہ تمہارا نہیں ہے اس لیے یہ تمہارے لیے معیوب ہے، تمہارے لیے اس کو رکھنا غلط ہے، یہ تمہارے لیے میل کچیل کی طرح ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ 2.5% نکالا تو اب یہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے اتنا پاکیزہ مال ہے، اتنا پاکیزہ مال ہے کہ وہ آپ کے باقی 97.5% کو بھی پاک کر دیتا ہے، اتنا پاکیزہ مال ہے۔ تو یہ تو زکوٰۃ دینے کی دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے جو نقصانات ہیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کے دن ان کے اس مال کو پگھلایا جائے گا اور اس سے ان کے پیشانی پہ، ان کے پیٹھ پہ، ان کی پشت پہ مہر لگائی جائے گی،
اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے صرف اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، یعنی تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ تو زکوٰۃ تو ہر مسلمان کو نکالنا ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے، سال گزر گیا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، اب اس کے پاس جو بچا ہوا ہے اس کی کوانٹٹی جو ہو وہ 613 گرام چاندی کے برابر ہو، یا اس کے پاس 613 گرام چاندی ہو، یا 87.5 گرام اس کے پاس سونا ہو۔ اور اگر پورا چاندی اور پورا سونا نہیں ہے تو اس کے پاس دیگر جو سامان ہے، نقدی ہے یا دیگر چیزیں ابھی آگے جس کی تفصیل آئے گی، وہ 613 گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو، وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس کو اپنے کل مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ میں نے غالباً پچھلے رمضان میں بھی بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا، لیکن چونکہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دوں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ایک تو مسلمان ہو، ظاہر ہے ہر حکم مسلمان کے لیے ہے، آزاد ہو، پہلے زمانے میں غلام باندی وغیرہ کا سسٹم تھا، اسلام نے دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا۔ یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ غلام اور باندی کا سسٹم کیا تھا۔ آپ پڑھتے ہوں گے نا پرانے حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس کو بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ذکر کریں گے، اور اس کو لے کر مذہب اسلام پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، تو آدمی آزاد ہو، بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل ہو، پاگل مجنون دیوانہ نہ ہو، مکمل ملکیت ہو، یعنی اس کے قبضے میں ہو ملکیت، ایسا نہ ہو ملکیت ہے لیکن ابھی اپنے قبضے میں نہیں آئی ہے، صاحب نصاب ہو جس کا بھی اوپر تذکرہ آیا، اور اپنی جو بیسک نیڈ ہے جیسے روٹی، کپڑا، مکان، اس طرح کی جو بیسک نیڈ ہے ان کے علاوہ مال ہو، یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اور اتنا مقروض نہ ہو کہ اگر قرض ادا کیا جائے تو وہ صاحب نصاب ہی نہ رہے، اتنا مقروض نہ ہو۔ اسی طرح ایسا مال ہو جو بڑھ رہا ہو، جس کی ویلیو بڑھ رہی ہو، جس سے آپ کو منافع مل رہا ہو، ایسا مال ہو، جیسے سونا چاندی وغیرہ ہے، اور سال گزر گیا ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اچھا، زکوٰۃ کی 3 شرائط ہیں۔ ایک زکوٰۃ کی شرط ہے نیت درست ہو۔ عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ لوگ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوتی، یا یوں ہی کسی غریب کی مدد کر دی، بعد میں سوچا چلو ہم اس کو زکوٰۃ میں انکلوڈ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ نکالتے وقت آپ کی یہ نیت ہو کہ ہم یہ جو پیسے نکال رہے ہیں، کسی کو 1000 روپے 2000 روپے دے رہے ہیں، 5000 روپے دے رہے ہیں، یہ ہم زکوٰۃ کی نیت سے نکال رہے ہیں۔ اسی طرح مصرف میں دینا، جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کر کے دیں کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ذمہ داری دوسروں کی نہیں ہے، دینے والوں کی ہے۔ زکوٰۃ کے مصرف کیا کیا ہیں؟ فقیر ہو، ضرورت مند، فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ شریعت میں یہ جو گھر گھر جا کر لوگ پیسے مانگتے ہیں، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کے حوصلے کو توڑنا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ مسلمان کمیونٹی کو ایسا بدنام کیا گیا مانگنے کے نام پر کہ بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کا بھیس بدل کے اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کو نان مسلم میں بہت کم ایسے نظر آئیں گے جو آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئے، مسلمانوں سے اگر کمپیئر کریں گے تو۔ مسلمانوں میں جب دیکھیے آپ مسجدوں کے باہر دیکھیے لائن لگی ہوئی ہے، ہر جمعرات کو لوگ نکل رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے،
اور ایسے لوگوں کا حوصلہ بھی توڑنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے اگر تم ہمارے محلے میں مانگتے ہوئے دکھ گئے تو خیر نہیں تمہاری، بدنام کر رہے ہو تم مسلمانوں کو۔ مسلم قوم ابھی اتنی کمزور نہیں ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو مانگنا پڑے جا کر۔ تم کو ضرورت ہے، تم کام کر سکتے ہو، چلو ہم تمہاری ٹینڈری میں نوکری لگا رہے ہیں، چلو ہم تمہیں یہ کام دے رہے ہیں، تم مانگو نہیں، کام کرو۔ یہ بات صرف اس کی نہیں ہو رہی ہے صحت مند کی، اگر کوئی اپاہج بھی ہے تو مانگنے کا کون سا تک ہے؟ ہر ضرورت مند کیا اس طرح دروازے جا کر مانگا کرتا ہے؟ بھائی تم ضرورت مند ہو، تم اپاہج ہو، تم کام نہیں کر سکتے، گھر بیٹھو، ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تمہاری مدد کراتے ہیں، تمہارے خرچہ پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اپنے معاشرے سے یہ جو بھیک مانگنے کا سسٹم ہے اس کو بالکل بند کرنا چاہیے، اور مسجدوں کے باہر بھی جو لوگ لائن لگا کر بیٹھتے ہیں ان کو دینا بند کر دیجئے، آپ کو گناہ نہیں پڑے گا۔ بلکہ اس وقت جو کنڈیشن ہو گئی ہے، جو امیج بن گئی ہے مسلمانوں کی، شاید آپ دیں تو آپ گنہگار ہو جائیں، تم ان کو دے کر ان کی عادت خراب کر رہے ہو۔ تو یہ ضمناً ایک بات آ گئی، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کلچر کو مسلم سماج سے ختم کرنا چاہیے۔ تو فقیر سے مراد مانگنے والے نہیں، فقیر سے مراد وہ حقیقی ضرورت مند جو بیچارے ضرورت مند ہیں، جن کے بارے میں آپ کو تحقیق ہو جائے، مسکین جن کے پاس نہیں ہو کھانے پینے کا، ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، ڈھنگ کی رہائش نہ ہو۔ اسی طرح عامل سے مراد وہ ہے، قرآن کریم میں سورہ توبہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عاملین علیہا سے مراد کیا ہے؟ مسلم حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کرتی ہے کہ تم فلاں علاقے میں جا کر زکوٰۃ وصول کرو گے، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے آئیں گے اسلامی گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے لیے شریعت میں آپ کو مزے کی بات بتائیں، ان کے لیے غریب ہونا بھی شرط نہیں ہے، غریب ہو نہ ہو، اگر وہ عاملین ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، تو وہ 50% تک لے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب اسلامی حکومت ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجے، تو یہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوب کیا چیز ہے؟ اسلامی حکومت میں جب اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلا تھا اور مسلمان اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے، تو بہت سارے غیر مسلموں کی اس وجہ سے مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے رقم سے، تاکہ ان کے دل میں مسلمانوں کی اور اسلام کی محبت بیٹھے، اور کل کو یہ اسلام قبول کر لے، کل کو یہ ہدایت پہ آ جائے، اس وجہ سے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ لیکن اب جب اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا اور اسلام مضبوط ہو گیا، اسلام کی سچائی دنیا کے سامنے پھیل گئی، تو اب اس کے بارے میں مفتیان کرام جب اجازت دیں گے تبھی یہ مصرف بنے گا۔ والرقاب، رقاب سے معنی وہ غلام ہے، اب تو غلامی کا دور ختم ہو گیا، وہ غلام ہے جس کے مالک نے اس سے کہا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ رقم دی جا سکتی تھی۔ والغارمین، مقروض، ایسا مقروض جو یعنی قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہو، اس کی آپ زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں قرض کی دو شکلیں ہیں، ایک حقیقی مقروض ہے جو اپنی بیسک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لے رہا ہے۔ آج کے دور میں بڑے بڑے قرض لیے جاتے ہیں، فیکٹری والے لیتے ہیں، کاروباری حضرات لیتے ہیں کہ جو ضرورت سے علاوہ ہوتا ہے، مارکیٹ میں کمپٹیشن برقرار رکھنے کے لیے 2 فیکٹریاں پہلے سے موجود ہیں، تیسری فیکٹری ڈالنے کے لیے بڑا لون 10 کروڑ روپے بینک سے لے لیا، تو اس میں اگر کہہ دیا جائے کہ اس کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی اجازت ہے، تب تو پھر معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا، ضرورت مندوں تک زکوٰۃ ہی نہیں پہنچے گی، لہٰذا اس میں نہیں اجازت ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ اس مقروض کی بات کی جا رہی ہے جو اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے جس نے قرض لیا ہو۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے ہاں خاص طور پر آج کے دور میں اگر کسی پر یہ فی سبیل اللہ کا حکم لاگو ہوگا تو وہ مدرسے کے طلباء ہیں جو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس میں مجاہدین، اب تو ہمارے ملک میں تو جہاد نہیں ہے لیکن مجاہدین کے لیے ہے زکوٰۃ کا مصرف کہ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وابن السبیل یعنی مسافر، ایسا مسافر جس کی مال و دولت لٹ گئی ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا نہ بچا ہو، سفر گزارا کرنے کے لیے جس کے پاس پیسے نہ ہو، گرچہ اس کے گھر میں بہت پیسہ رکھا ہو لیکن ابھی سفر کے دوران اس کے پاس انتظام نہیں ہے، کوئی نقصان ہو گیا، پاکٹ کسی نے مار لی، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔
تو یہ قرآن نے مصارف بیان کر دیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ دینے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے وقت تحقیق کریں کہ ہم جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ واقعی جینوئن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مدرسے والا آیا ہے تو اس کی تحقیق آپ کی ذمہ داری ہے کہ واقعی اس کے پاس مستحق زکوٰۃ طلبہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ واقعی صحیح مدرسہ چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا۔ ہاں آج کے دور میں اتنے مدرسے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ ہر آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ایک مدرسے کی تحقیق کرے، تو آپ اپنے علاقے کے علماء پہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے علاقے کے 2-4 عالموں کو طے کر لیا کہ ہم ان پر اعتماد کریں گے، ان سے لکھوا کے لے آئیے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے وقت تحقیق کریں کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ مستحق نہیں ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اس لیے تحقیق کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، زکوٰۃ میں پہلا حق یہ آپ کے غریب مستحق رشتہ داروں کا ہے۔ کل تراویح کے بعد سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی مختصر تفسیر کی، اس میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ رشتہ داروں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک جگہ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کرنے کی اچھی جگہ کون سی ہے، تو کیا فرمایا، فللوالدین والاقربین، خرچ کرنے میں والدین، زکوٰۃ تو والدین کو نہیں دے سکتے لیکن اقربا رشتہ داروں میں جن سے آپ کا اولاد کا تعلق ہے، یعنی آپ کے والدین اوپر تک چلے جائیے اور آپ کی اولاد نیچے تک چلے جائیے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جتنے آپ کے رشتے ہیں، بھائی بہن، سب سالے بہنوئی، جو مستحق ہوں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ 2 جگہ ایسی بیان کی گئی ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم لگانے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا اور ایک مدرسے کے طلباء پہ خرچ کرنا۔ ایک زکوٰۃ آپ ایک فرضیت عبادت کر رہے ہیں، اس کا اجر ملے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ اگر مدرسے میں دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ تو اس وجہ سے اس سلسلے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم خوب کما لیا، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، مدرسوں کا بھی تعاون کر رہے ہیں، سفیر حضرات کو بھی دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، راشن کے پیکٹ بھی بنوا کے بانٹ رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں کون کون ضرورت مند ہے ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کے رقم میں مستحق جو ہوں، جو صاحب نصاب نہ ہوں، ان کی مدد کریں۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دے دو۔ بیوہ کو زکوٰۃ دے تب جب وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ دینے کا معیار نہیں ہے کہ بیوہ ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیجئے، یا یتیم ہے تو زکوٰۃ دے دیجئے۔ بیوہ ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں مر کر، بہت ساری جائیداد مال دولت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ عورت ہے، بیوہ ہو گئی، لیکن اس کے پاس ہیرے جو ہے سونا چاندی وغیرہ ہے، زیورات ہیں، تو اب اس کو آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کی رقم۔ اسی طرح یتیم ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ مان لیجیے اس کی ضرورت کچھ اور ہے اور آپ اس کو کچھ اور دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے اپنا دماغ نہ لگائیں، یہ دیکھیں کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑھیا تو یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ سیدھے کیش دے دیے اس کو، وہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے گا۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت کنڈیشن لگائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، اور مالک تب ہوتا ہے جب کوئی کنڈیشن نہ لگی ہو۔ آپ ہم کو گھڑی دیں اور آپ یہ شرط لگا دیں کہ اس کو آپ ہی پہنیں گے، پھر آپ نے ہم کو مالک کہاں بنایا اس گھڑی کا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟
آپ نے پیسے دیے کہ ہم تمہارے علاج کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ نے مالک کہاں بنایا؟ آپ اس کو انکنڈیشنلی دے دیں کہ تمہاری جو ضرورت ہے پوری کرو، آپ اس میں کوئی کنڈیشن لگائیں گے تو یہاں مالک بنانا نہیں پایا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ حساب کر کے نکالنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک اندازہ لگایا اور زکوٰۃ نکال دی، زیادہ نکال دی تو چلو اچھی بات ہے، لیکن 1 روپے بھی اگر آپ کے کم نکلے زکوٰۃ کے تو وہ آپ کی پورے 97.5% جو آپ کا بچا ہوا اچھا مال ہو سکتا تھا اس سب کو خراب کر دے گا۔ اس لیے زکوٰۃ پائی پائی جوڑ کر نکالنی چاہیے، خاص طور پر جو بڑے کاروباری ہیں جن کی زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں میں نکلتی ہے، ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 1 روپے جوڑ کر نکالیں، جتنا کچھ آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے جس سے زکوٰۃ نکلنی ہے پورا جوڑیں، اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو نکالیں، پھر اس کا 2.5% نکالیں، پورا جوڑ کر، اندازے سے نہ نکالیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مان لیجئے آپ نے پہلی رمضان کو آپ کا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اب رمضان سے 2 دن پہلے آپ کے پاس 50,000 روپے اور آ گئے، تو اب یہ 50,000 روپے بھی اس میں انکلوڈ ہو کر 1.5 لاکھ کا 2.5% نکلے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 50,000 روپے تو 2 دن پہلے ہی آئے ہیں، اس پہ تو سال گزرا نہیں ہے، یہ نہیں، آپ اس سال میں جتنا بھی آواگمن ہے، جو بھی آ جا رہا ہے، سب اس میں انکلوڈ ہوگا، اور جس دن آپ کا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے اس ٹائم آپ کے پاس جتنی ویلیو ہے اس کا 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ جو گھروں میں زیورات ہوتے ہیں عورتوں کے پاس، ان کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ بیویوں کے پاس، لڑکیوں کے پاس جو زیورات ہیں، شادی میں ملے ہیں، مہر میں سکہ ملا ہے یا زیور ہے، زیور کی شکل میں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے گھروں میں جو بھی خواتین ہیں گھر میں، ان سے کہیں کہ تمہارے پاس جتنا یہ جو کچھ تم نے سونا چاندی رکھا ہوا ہے زیورات کی شکل میں یا سکے کی شکل میں، اس کو نکالو، اس کا وزن کرو، اس کی کتنی ویلیو بن رہی ہے وہ دیکھو، اور اس کا 2.5% نکالو، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کس مال پر ہے؟ زکوٰۃ ہر مال پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فکس کی ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے نقد روپیہ ہو، یعنی یہ جو آپ کا سال گزرنے کے بعد کن کن چیزوں کی ویلیو نکالی جائے گی، نقد روپیہ، سونا چاندی وغیرہ، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے یہ چیزیں، کیونکہ سونا چاندی وغیرہ تو پہلے یہی کرنسی ہوا کرتی تھی، بعد میں یہ کاغذ کے نوٹ وغیرہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ تجارت کے لیے جو بھی دھات وغیرہ ہوتی ہیں، جیسے آپ کے پاس انگوٹھی ہے، یہ سونے چاندی وغیرہ کی نہیں، کسی اور دھات کی ہے، اور یہ آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بیچنے کی نیت ہے، بیچنے کے لیے آپ نے لی ہے، بہت سے لوگ کیش نہیں رکھتے ہیں کہ خرید کے رکھ لیں، کل کو جب ویلیو بڑھے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ نے لے لیا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سامان تجارت، وہ چیزیں جو بیچنے کے لیے ہیں، مان لیجیے آپ کی فیکٹری میں مال پڑا ہوا ہے، وہ مال چاہے تیار ہو چکا ہو، وہ مال چاہے ابھی تیار ہو رہا ہو، یا خام مال ہو جس میں کمی ہوتی ہے، اس سب کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ہاں، جو مشینریز ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیں، جو چیز سامان تجارت ہے، اسی طرح آپ نے کوئی فلیٹ یا کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں، 5 سال کے بعد قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو اب اس پر بھی ہر سال آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ چلو خرید لیتے ہیں، کل کو یہاں اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا گھر ہی بنا لیں گے، یا کرائے پر اٹھا لیں گے، یا بیچ دیں گے، کوئی نیت نہیں تھی، بالکل خالی ذہن کے ساتھ آپ نے کوئی پلاٹ یا کوئی فلیٹ خریدا، تو اب اس پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو بیچ نہ دیں۔ لیکن اگر آپ نے اسی نیت سے خریدا ہے، بہت سے لوگ اسی لیے خریدتے ہیں کہ کیش رکھنے سے اچھا ہے کہ کوئی پلاٹ خرید لیں، کوئی فلیٹ خرید لیں، کل کو جب ریٹ بڑھیں گے تب اس کو بیچ دیں گے، تو اب اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔
تو یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے وہ آپ کا سامان تجارت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح شیئرز ہیں، لوگ شیئر وغیرہ خریدتے ہیں کمپنیوں کے، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کمپنی کے شیئر خریدے اس طور پر کہ ہم سال میں اس سے منافع حاصل کریں گے، کمپنی سے شیئر خرید لیے، اب کمپنی سال میں منافع دے گی۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ شیئر خریدے اور اس انتظار میں ہے کہ جب ان شیئرز کی مارکیٹ ویلیو بڑھے گی تب ہم اس کو بیچ دیں گے۔ ہم نے 50 روپے میں خریدے ہیں، دیکھیں گے جہاں ان کی ویلیو 60 روپے پہنچی ہم سارے شیئرز نکال دیں گے۔ تو جو دوسری صورت ہے، اگر آپ نے شیئرز اس لیے خریدے ہیں کہ ہم ان کو ویلیو بڑھنے کے بعد نکالیں گے، تو اس پورے شیئرز پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن کی ویلیو نکالی جائے گی۔ آپ نے اگر 50 روپے میں وہ شیئرز خریدے تھے اور ایک سال گزرنے کے بعد ان کی ویلیو 60 روپے ہو گئی ہے، تو اب آپ کو 60 روپے کے حساب سے نکالنا پڑے گا۔ اور اگر شیئر اس طور پر خریدے کہ کمپنی سے سالانہ منافع حاصل کریں گے، تو پھر اس میں آپ کو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے آپ نے شیئر خریدے ہیں اس کمپنی کے پاس جو گھر ہے، مکان، عمارت ہے، بلڈنگ ہے، گاڑی ہے، مشینریز ہے، یہ اس کے ٹوٹل ویلیو کا کتنا پرسنٹ ہے، اور جو اس کے پاس سامان تجارت ہے، جو بیچنے والی چیزیں ہیں، نقدی ہو، سونے کی شکل میں ہو، بینک بیلنس ہو، یہ کتنا ہے۔ تو جتنا پرسنٹ کمپنی کے پاس سامان تجارت ہوگا، آپ کو اپنے ٹوٹل شیئرز کے اتنے پرسنٹ کا 2.5% نکالنا پڑے گا۔ پھر سے سمجھیے اس کو، اگر آپ نے شیئرز اس طور پر خریدے ہیں کہ سالانہ منافع حاصل کریں گے کمپنی سے، تو اس کمپنی کا آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یعنی ابھی میں نے ذکر کیا نا، ایسا مال، ایسی چیزیں جو زکوٰۃ جن کی نہیں نکالی جاتی، جیسے گھر ہے، کمپنی کی اپنی بلڈنگ ہے، کمپنی کی گاڑیاں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ کتنا پرسنٹ ہے کمپنی کے ٹوٹل ویلیو کا، اور کمپنی کا کیش، اس کی مارکیٹ ویلیو، اس کا بینک بیلنس، یہ کتنا پرسنٹ ہے۔ مثلا 60% کمپنی کے پاس کیش ہے، سونا چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، اور 40% میں اس کی تعمیرات ہیں، عمارت ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، اس کی مشینریز ہیں۔ تو اب آپ نے جتنے شیئرز لیے تھے کمپنی کے، اس میں 60% کی زکوٰۃ نکالیں گے آپ۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ پورے کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اس کے 60% کا 2.5% آپ نکالیں گے۔ تو یہ شیئرز کی دو صورتیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو فائنینشیل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ بانڈز کی شکل میں ہو یا سرٹیفکیٹ کی شکل میں ہو، یہ سب نقدی کے حکم میں ہیں اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جو قرض آپ نے کسی کو دے رکھا ہے اور آپ کو یہ امید ہے کہ وہ قرض آپ کو مل جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہر سال آپ اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہوگی جب وہ قرض آپ کو ملے گا۔ مان لیجیے کسی کو آپ نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں اور وہ 1 لاکھ روپے آپ کو 5 سال کے بعد ملنے والے ہیں۔ اب 5 سال کے بعد جب وہ 1 لاکھ روپے ملیں گے تو آپ کو اس 1 لاکھ روپے سے ان 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آدمی پر بوجھ ہوگا ایک ساتھ اتنی رقم نکالنا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس قرض کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ ہمیں 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد ملنا ہی ملنا ہے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد ملنا ہے، آپ ہر سال اس کو بھی انکلوڈ کریں اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ پھر جب ملے گی تو ایک ساتھ نکالنا پڑے گا۔ اور جس قرض کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ جب ملے گا تبھی آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ قرض کے تعلق سے 2 چیزیں اور ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے ہیں، تو اگر کچھ سوال آپ کے ذہن میں رہا کرے تو اس کو آپ واٹس ایپ ہمیں کر دیا کریں، ہمارا فون نمبر لے لیں، واٹس ایپ کر دیا کریں 1 دن پہلے، تاکہ ہم جب جمعہ میں آئیں تو اس کے جوابات آپ کو بتلا دیا کریں تو آسانی سے مسئلہ معلوم ہو جایا کرے۔ سنتیں پڑھیں۔